پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ حمد و ثنا کے بعد لائق صدر احترام سامعین ذی وقار، بالخصوص میزبانان محفل ہمارے ادریس بھائی، جنہوں نے اپنے آشیانے پر اتنی بہترین پیاری عظیم الشان محفل منعقد کی، میں دعا گو ہوں اللہ کریم ان کا یہ اقدام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکت سے اہل خانہ کے جملہ مصائب، جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ کریم ان کے گھرانے پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور یاد رکھیں، جہاں پر اللہ کے مقرب اور نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، تنزل الرحمہ، اللہ کی رحمتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے۔ تو آج اس گھرانے پر اللہ کریم کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ آپ تمام احباب سے بھی میں ملتمس ہوں جو گوہر گرین سٹی کے اندر ہی رہتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ایک بہترین ہمارے فہد بھائی نے ایک پینافلیکس کچھ لکھ کر آپ کے سامنے آویزاں کیا ہے کہ ان کے ایک بزم نور مجسم جو ماشاءاللہ بہترین انداز میں کام کر رہی ہے اور لوگوں کے گھروں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے منور کر رہی ہے، اور ان کی کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں ہر بندے کی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ٹائم نکالتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی باقاعدہ اس کام کے لیے مقرر کرتے ہیں، خود نہیں ہوتے کسی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں تاکہ اس طرح کی عظیم و شان محافل منعقد ہوتی رہیں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے فہد بھائی کو بھی دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ ان کی اس بزم کو ترقیاں عطا فرمائے، اور یہ وہ ثنا خان جو دور دراز سے آتے ہیں، مستقل ٹائم نکال کر آتے ہیں، میں ان کا بھی مشکور و ممنون ہوں، اور میں دعا گو ہوں خالق کریم جل وعلا ان کے دسترخوانوں میں، ان کے گھروں میں خیر و برکتوں کا نزول فرمائے۔ اس محفل اور اس بزم کو منعقد کرنے کا مقصد صرف یہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا، اور اسی طرح سے آئے روز طرح طرح کے جو فتنے ہیں، ان فتنوں سے اپنی اولاد کو، نسل نو کو محفوظ رکھنا۔ یاد رکھیں آج دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے، بظاہر ہماری اولاد ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے، اگر ان کی طبیعت ناساز ہوتی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ان کا مائنڈ تبدیل ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمارا وہ بچہ کچھ دنوں کے بعد جب ہم اس پر توجہ نہیں کرتے، اس کا مائنڈ تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ ابو آپ یہ جو کام کرتے ہیں ایصال ثواب کا، یہ تو درست نہیں ہے۔ ابو یہ جو آپ اپنے ماں باپ جو آپ کی دنیا سے چلے گئے ان کے لیے محافل نظر نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جبکہ قاعدہ کلیہ یہ ہے، یہ حق آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں اللہ نے قرآن میں بتائیں، سرکار نے احادیث میں بتائیں، اور جو چیزیں ناجائز ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ عمل درست نہیں ہے، تو آپ اس کو یہ بولیں آپ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی دلیل بھی آپ کے ذمہ ہے۔ آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یار یہ عمل درست نہیں ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس کی دلیل دے دیں، ہم نہیں کریں گے۔ باقی یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں آج جو مروجہ ایک محافل یا مروجہ ایصال ثواب کے طریقے ہیں، وہ طریقے الگ ہوا کرتے تھے، وہ غلام آزاد کرا دیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے وہ لوگ کوئی کنواں کھدوا دیتا تھا، لوگ آتے تھے اس سے پانی پیتے تھے، فیض یاب ہوا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا اصل چیز ایصال ثواب ہے، اصل چیز
اصال ثواب ہے، اب اس کے نام تبدیل کر دیے گئے ہیں، کبھی اس کو 11ویں شریف کہہ دیا جاتا ہے، کبھی اس کو تیجا کہہ دیا جاتا ہے، کبھی اس کو سیوم کہہ دیا جاتا ہے، کبھی اس کو 40واں کہہ دیا جاتا ہے، کبھی اس کو آراس بزرگان دین کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے، کبھی اس کو برسی کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا لب لباب ایک ہی ہے، ایصال ثواب۔ ایصال کا مقصد ہے پہنچانا، اور ثواب کے ہر وہ کام جو انسان کرتا ہے اور اس کام کے کرنے کے عوض میں اللہ کریم جو اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے قرآن کریم پڑھا، یہ محفل کی اس میں کیا کیا تلاوت کی گئی؟ شروع میں حمد پڑھی گئی، نعت رسول مقبول پیش کی گئی، نظم کی صورت میں، اب نثر کی صورت میں ہم بیان سن رہے ہیں۔ تو یہ تمام نیک و جائز اعمال ہیں، ان کو کوئی برا نہیں کہے گا۔ تو یہی محفل میلاد کا مقصد ہوتا ہے، اور یہی ایصال ثواب کی محافل ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی ان محافل کے اندر غیر شرعی اور ناجائز اور غلط کام کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی سنی لوگ جو نا یہ جی محفل میلاد منعقد کر لیں، ناچ رہے ہیں، تو بھائی آپ اس سے پوچھیں ہمارے علماء ہم نے جو کہا ہے وہ ہم نے یہ تو کسی کو نہیں کہا ہے کہ ناچنا یا ایسا انداز اختیار کرنا جو بے ہودگی پر مشتمل ہو، جو غیر شرعی ہو، مسلمان کے لیے تو عام حالات میں بھی یہ درست نہیں ہے، چاہے جائے کہ اتنے مبارک موقع پر ایسا عمل کرنا۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ اس طرح کے محافل کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے، اللہ جو ثواب عطا کرے ہم وہ ثواب اپنے مرحومین کو ایصال کر دیں، یعنی ان کو پہنچا دیں۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن کے متعلق بے شک یہ ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، ہر ایک شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو کام میں نے شروع کیا ہے یا جو کاروبار میں نے شروع کیا ہے، میرے اس کام کو، میرے اس کاروبار کو اللہ برکتیں عطا کرے، اللہ ترقی عطا کرے۔ اور جب اس کا یہ کاروبار، اس کی یہ فیکٹری، اس کا یہ ادارہ ترقی کرنے لگ جاتا ہے، پھلتا پھولتا نظر آتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ترقی عطا کر دی، رزق میں برکتیں عطا کر دیں۔ ایک وقت ایسا تھا، میرے ساتھ ایسے سے مراحل تھے، آج اللہ نے مجھے یہ ترقی عطا کر دی۔ اچھا، جب اللہ نے ترقی عطا کر دی، اب اس کو ایک اور فکر لاحق ہو جاتی ہے، وہ یہ فکر ہوتی ہے، یار اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میری اس ترقی اور میرے اس کریڈٹ اور میری اس فیکٹری، میرے اس کارخانے، میرے اس ادارے کا کیا ہوگا؟ یہ ہم میں ہر ایک کی فکر ہوتی ہے، یہ اور ہونی بھی چاہیے، اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے کہ انسان جو محنت کے ساتھ اپنا مقام حاصل کرتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اس کے بعد اس کی کوشش ہونی چاہیے اپنی اولاد کو اس کو سنبھالنے کے قابل بنانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اگرچہ خلفائے راشدین سے ان کا زمانہ دور ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کا دور حکومت منہج نبوت کے مطابق جو صحابہ کرام، خلفائے راشدین، خلفائے اربعہ، ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ کا جو طریقہ تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے طریقہ کار کو، ان کے عہد سلطنت کو، ان کے حکومت کے جتنا ادوار گزرا، اس تمام کو بھی ان خلفاء کی حکومت کے ساتھ موازنہ کرایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اتنی پیاری حکومت کی ہے۔ تو باوقت وفات ان سے پوچھا گیا، حضرت آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اگر میری اولاد اہل ہوگی، میں نے ان کو تعلیم دی ہے، میں نے ان کی تربیت کی ہے، اہل ہوگی تو خود حاصل کر لے گی، نہ اہل ہوگی جو میں چھوڑ کر جاؤں گا وہ بھی لا یعنی اور فضول کاموں میں ختم کر دیں گے۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے اس قول سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب سے اہم چیز جو وہ علم ہے، دینی علم، ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی، اور علم دینی ہو یا دنیاوی ہو، علم جتنا خرچ کریں گے اتنا بڑھے گا،
کم نہیں ہوگا۔ مال پیسہ خرچ کریں گے دنیاوی اعتبار سے کم ہو جائے گا، لیکن اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کل قیامت کے دن ڈبل کر کے عطا فرمائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط۔ کہ اے لوگوں، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرضہ دے؟ باری تعالیٰ تو قرضے کا محتاج ہے کیا؟ کیا تجھے بھی ہماری طرح پیسوں کی ضرورت ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں کون ہے وہ شخص جو مجھے قرضہ دے، جب قرضہ دے گا تو میں اس کو اس قرضے کا ڈبل کر کر عطا کروں گا۔ اب اللہ کو قرضہ دینے سے مقصد کیا ہے؟ شارحین نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے مقصد یہ ہے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا۔ اور جو شخص ایسا عمل کرتا ہے، فرمایا گویا یہ رب کو قرضہ دے رہا ہے، اللہ کریم اس کو لوٹائے گا۔ بظاہر ہم یہ سمجھیں میری جیب سے کچھ رقم نکل گئی، لیکن در حقیقت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ کل قیامت کے دن اس رقم کو جو میں نے خرچ کی تھی، اس کا جب میں اجر دیکھوں گا، بدلہ دیکھوں گا، ثواب دیکھوں گا، تو پھر میری یہ خواہش ہوتی کاش دنیا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا۔ لیکن یہ پیشہ ور اور جو ایک عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر رائج بھکاری ہوتے ہیں، پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں، ان کا تو کام ہی یہی ہے، ان کو دینے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سفید پوش اعزا اقربا میں، رشتہ داروں میں بعد ایسے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہنا، میں تمہیں ایمان کی اور جنت میں داخلے کی ضمانت دیتا ہوں۔ صرف دو چیزیں کہ دو چیزوں کے ساتھ تم اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ جس طرح ایک شخص نے کاروبار سیٹ کیا تھا، اب اس کو فکر ہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے اس کاروبار کو، میری اس انڈسٹری کو کون لے کر چلے گا؟ اولاد کو اہل بنا دیا تو مطمئن ہوگا، اور اگر اولاد نہ اہل ہوگی تو اور فکر مند ہوگا۔ اسی طرح میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ امت کے لیے اتنی محنت کی، شعب ابی طالب کی گھاٹیوں کے اندر محصور رہ کر اور طائف کے میدانوں میں اپنا جسم مبارک زخمی کروا کر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت عطا کی۔ اس پر اتنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی اور کوشش کی کہ یہ جنت کی طرف جائیں۔ یہی وجہ ہے خود تکالیف برداشت کی، خود مصائب و آلام برداشت کیے تاکہ میری امت کے لیے آسانیاں ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے بظاہر ظاہری پردہ فرمانے سے قبل ہمیں یہ طریقہ دے دیا، ہمیں یہ زاویہ دے دیا، ہمیں یہ ایک وظیفہ بتا دیا کہ اے لوگو تم ان دو چیزوں کے ساتھ وابستہ رہنا، جنت میں داخلے کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ ایک شخص نے کاروبار سیٹ کے، اس کو فکر ہے نا کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو پیچھے میرا کاروبار بھی چلنے والا ہو۔ تو اسی طرح اللہ نے ہمارے نبی کو امت عطا کی ہے نا، تو ہمارے نبی کو بھی فکر تھی جب میں دنیا سے ظاہری پردہ کر جاؤں گا۔ اگرچہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی حاجت روائی فرماتے ہیں، آج بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا میں آرام فرما کر اپنے غلاموں کی داد رسی کرتے ہیں، اور ان کے پکارنے پر ان کا جواب سنتے بھی ہیں اور ان کو جواب عطا فرماتے بھی ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی ذوق و شوق کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جھوم جھوم کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، بظاہر ہماری نظروں سے اجالے، لیکن در حقیقت
جادوانی زندگی، ہمیشہ کی زندگی اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو دنیا سے بظاہر پردہ کرنے کے بعد آپ کو فکر ہوئی کہ اب میری امت کیسے راہ راست پر رہے گی۔ فتنے جیسے جیسے دور ہو رہے ہیں، فتنے آ رہے ہیں، جیسے جیسے زمانہ نبی کے زمانے سے دور ہو رہا ہے، فتنے آ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے تو تقلید نہیں کی تھی، تم تقلید کیوں کرتے ہو؟ ایک شخص کو کہا کہ یار آپ ایسا انداز اختیار کیا کرے کہ سمجھ میں بھی آئے، اور 4 ائمہ کرام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، ان 4 ائمہ کی فقہ میں سے کسی ایک امام کی فقہ کو فالو کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن کسی ٹائم ایک مسئلے میں ایک امام کی پیروی، دوسرے مسئلے میں دوسرے امام کی پیروی، تیسرے مسئلے میں تیسرے امام کی پیروی، چوتھے مسئلے میں چوتھے امام کی پیروی، یہ عمل درست نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو کسی امام کی پیروی نہیں کرتا۔ پوچھا جاتا ہے وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کیا صحابہ کرام نے پیروی کی تھی؟ اب اس کا یہ اعتراض دیکھیں، جب عقل معاف ہو جاتی ہے نا، اور کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس طرح کے لایعنی سوالات آ جاتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، سرکار کے زمانے کے قریب تھے، شبانہ روز سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ جو مسئلہ درپیش ہوتا تھا اور جو بھی معاملہ ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر لیتے اور اس کا جواب بھی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو عمومی طور پر نا دریا کے کنارے باقاعدہ یہ نالیاں یا اس طرح کے بڑے بڑے نالے وغیرہ نہیں بنائے جاتے کہ تاکہ ان کے ذریعے پانی جائے اور جا کر کے ان کو سیراب کیا جائے۔ اس طرح کی نالیاں اور اس طرح کے بڑے بڑے جو پوائنٹس نالے بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے پائپس رکھے جاتے ہیں، ان کی ضرورت اس جگہ پر پیش آتی ہے جو اس دریا سے جتنا دور ہوں۔ صحابہ کرام سرکار سے قریب تھے، متصل تھے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوتا رہا، فتنے آتے گئے، سرکار سے دور ہوتے گئے، ان کی ضرورت پیش آتی رہی۔ تو اسی لیے ائمہ کرام نے محنت کی، غور و خوض کیا اور مسائل اخذ کر کے ہمیں دے دیے۔ ہم کسی ایک امام کی بھی پیروی کر دیں ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہر مسئلے کے اندر اسی کی ہی پیروی کرنی چاہیے، اور بغیر تقلید کے گزارا نہیں ہے، بغیر تقلید کے گزارا نہیں ہے۔ جو کہتا ہے میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، آپ اپنے آپ کو اس سے بچائیں، آپ اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بظاہر پردہ کر گئے، ان کو فکر اب میرے پیچھے میری امت کا کیا ہوگا، تو سرکار نے ہمیں 2 چیزیں فرمائیں، انی تارکن فیکم الثقلین، اے لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا ان میں سے ایک میرے اہل بیت ہیں اور دوسرا قرآن کریم ہے۔ تم اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھو، تم اہل بیت اطہار سے عقیدت رکھو، تم اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کرو، اور قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرو اور اس پر عمل کی کوشش کرو۔ آج کوئی لاکھ کوشش کرے، بظاہر ترجمہ یا تفسیر اپنی خواہش کے مطابق کر سکتا ہے، لیکن قرآن کے الفاظ کو تبدیل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کریم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس طرح کوئی قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا، اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں 72 جانوں کے نذرانے تو پیش کر دیے، اپنی جان بھی قربان کر دی، اللہ کے حضور پیش کر دی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے باطل کا جو موقف تھا اس کو قبول نہیں کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دینا تو قبول کر لیا، لیکن باطل کی بات کو ماننا قبول نہیں کیا، اور ہمیں یہ بتایا اے لوگوں جب بھی ایسا موقع آئے، اے لوگوں اس وقت تمہیں میدان عمل میں نظر آنا ہے، اس وقت تمہیں باہر کھڑے ہو کر کوفیوں کی طرح تماشا نہیں دیکھنا، بلکہ میدان عمل میں آ کر امام حسین کی طرف اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آج فلسطین کی وہی صورتحال ہے،
آج فلسطین کی وہی صورتحال ہے کہ فلسطین میں ظلم و بربریت ہو رہی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، کیا ہم صرف تماشا دیکھ رہے ہیں یا ہم کچھ کر بھی رہے ہیں؟ ہم ویسے بے اختیارے لوگ ہیں، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کم از کم کچھ تو ہو، ہم کوئی ایسا عمل کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے گھروں کے اندر محافل منعقد کریں، باقاعدہ درود پاک کی کثرت کریں اور آیت کریمہ کا ورد وظیفہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی وہاں کے حالات پر آسانیاں ہوں، وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی مدد ہو سکے۔ بحیثیت ایک مسلمان ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ حضرات محترم، آج تو یہ دو چیزیں ہم نے ان پر توجہ کرنی ہے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اور فرمایا کہ جب بھی تم کسی کو دیکھو گے نا کوئی دین سے دور ہے، گمراہی کی طرف چلا گیا ہے، تو اس کی جو مین وجہ ہوگی یہ ان دونوں میں سے ایک ہوگی، یا تو اس نے قرآن سے منہ موڑا ہے یا اس نے اہل بیت اطہار سے اپنا تعلق توڑا ہے، اہل بیت اطہار سے اپنا تعلق توڑا ہے، اور اہل بیت اطہار سے کے بارے میں دل میں بغض و کینہ رکھتا ہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں ہلکے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ فرمایا جب کسی شخص کے اندر ایسی بیماری آ جاتی ہے تو پھر وہ دین سے دور ہو جاتا ہے اور فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہمارے نبی نے ہمیں بتا دی ہیں، اے لوگوں، قرآن کے ساتھ بھی اپنا تعلق مضبوط رکھنا اور اہل بیت اطہار سے بھی اپنا تعلق مضبوط رکھنا۔ اب یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کہ اے لوگوں تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اے لوگوں تم رب کی راہ میں قتال کرو، یہاں تک کہ دشمن ختم ہو جائے، اور اگر تم دنیا سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ حضرات محترم، جب جب مسلمانوں کے اوپر برا وقت آیا اللہ تبارک و تعالی نے مدد کی، لیکن اعمال کے اعتبار سے مسلمانوں نے خود سے بھی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت فلسطین کی یہ صورتحال ہے، کیا ہمارے لیے جہاد کرنا فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے؟ ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو کم از کم ہم اپنی اولاد کے اندر جذبہ جہاد بیدار تو کر سکتے ہیں۔ آپ غور کیا کریں، جتنی مشہور اور پاپولر پرسنالٹیز ہوتی ہیں، شخصیات ہوتی ہیں، لوگ آئے روز ان کی کسی نہ کسی چیز کے بارے میں میڈیا پر کوئی نہ کوئی تشہیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے تعلق کیا ہوتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہوتا، صرف لوگوں کی توجہ اس کی طرف لے کر جانا مقصود ہوتا ہے۔ تو کم از کم ہم جہاد کے متعلق اپنی نسلوں کو بتائیں تو صحیح، بھائی جہاد یہ کیا ہے؟ اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور فرمایا کہ جب ایک مسلمان ملک کے اوپر کوئی غیر مسلم حملہ کر دے، اب اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ فرض عین ہے، جیسے نماز پنجگانہ فرض عین ہوتی ہے، جس کا چھوڑنے والا فاسق و فاجر ہوتا ہے، جان بوجھ کر انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وہ جہاد کے جب مسلمانوں ملک کے اوپر حملہ ہو جائے، اب اس ملک کے رہنے والوں کے لیے لازم اور ضروری اور فرض عین ہو جاتا ہے یہ ان کفار کے خلاف برسر پیکار ہوں اور جہاد کریں۔ اب اگر یہ اس ملک میں رہنے والے لوگ مظلوم، ان کے بعد وہ وسائل نہیں ہیں، تو فرمایا پھر اس ملک سے متصل جو ملک آتا چلا جائے گا ان کے لیے یہی حکم شرع بنتا چلا جائے گا کہ اب ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئیں اور ان مسلمان لوگوں کی جن کو اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، دیگر ممالک کے مسلمان آئے اور ان کی مدد کریں۔ حضرات محترم، آج ہم دیکھتے ہیں کفر یکجا ہو چکا ہے، کفر کے اندر اتحاد ہو چکا ہے، کفر نے یہ ٹھان لیا کہ فلسطین کو روئے زمین سے ختم کر دے۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس طرح حرمین طیبین کے لیے ہم تڑپتے ہیں، حرمین طیبین کی کوئی بے ادبی کرتا ہے مسلمان غمگین ہو جاتا ہے، مسلمان غمزدہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر حرمین طیبین کو نقصان پہنچتا ہے، کوئی غلط حرکت کرتا ہے، مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی، اس مسلمان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہی بعین ہی یہی طریقہ بیت المقدس کے متعلق ہے، اور مسجد اقصی کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا،
کہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سفر کیا اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اور پھر یہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کے حضور تشریف لے گئے۔ اور اسی طرح سے اسی مسجد اقصی کے اطراف میں جو برکتیں ہیں، فرمائے اس سے مراد اللہ کریم کے کئی برگزیدہ انبیاء کرام وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ حرمین طیبین کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، بیت المقدس کے بارے میں، مسجد اقصی کے بارے میں، فلسطین کے متعلق اگر لوگ غلط کمنٹ پاس کرتے ہیں یا وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کر رہے ہیں تو بحیثیت ایک تو ویسے ہی سرکار کا فرمان ہے المسلم کالجسد الواحد، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو پورا کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں، فرمایا کہ کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہمارا رشتہ ہے، وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، اس اعتبار سے بھی ہمیں تکلیف ہو، اور دوسری تکلیف یہ بھی ہو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کئی ماہ تک مسجد اقصی کی طرف رخ انور کر کے نماز پڑھی۔ آج بھی جو مسلمان حرمین طیبین جاتے ہیں، مسجد قبلتین موجود ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل کی خواہش تھی۔ اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے حبیب تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار رخ انور کا بیت اللہ شریف کی جانب مڑنا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، ان قریب ضرور تاکید کا صیغہ لگایا گیا کہ ان قریب ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہوں گے۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہی خواہش تھی کہ بیت اللہ کی جانب رخ انور کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو مسجد اقصی کی فضیلت اس اعتبار سے بہت زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 مسجدوں کے اجازت عطا فرمائے، اس کے علاوہ اجازت نہیں دی۔ کہ بعد اوقات ایک شخص سے پوچھا جاتا ہے حضرت کہاں جا رہے ہیں نماز پڑھنے؟ تو آپ کے قریب تو مسجد موجود ہے۔ نہیں میں اس مسجد میں وہاں جا رہا ہوں۔ فضیلت جتنے قدم چل کے جاؤں گا ثواب ملے گا؟ نہیں، فضیلت یہ ہے کہ جو گھر کے قریب مسجد ہے وہاں جا کر کے نماز ادا کرنا، گھر کے قریب کی مسجد کو آباد کرنا۔ اگر فضیلت ہے تو ان 3 مسجدوں کی ہے، مسجد حرام کی ہے، اور اس طرح مسجد نبوی کی ہے، اور اسی طرح مسجد اقصی کی فضیلت ہے کہ ان 3 مساجد کی جانب جو رخ کر کے جاتا ہے اللہ کریم اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جو گھر کے قریب کی مسجد ہے اس کو آباد کرنا اور اس کی طرف چل کر کے جانا، اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ چاہے جا کے گھر کے قریب کی مسجد کو ویران کرنا ہو، دوسرے محلے میں جا کر اس کو آباد کرنا، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو جو بھی مسجد گھر کے قریب صحیح العقیدہ مسلمانوں کی ہو تو ہمیں وہاں جا کر کے عبادت کرنی ہے۔ حضرات محترم، مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد اللہ کریم نے برکتیں رکھی اور فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں ہیں، تو ان کا دفاع کرنا اللہ کریم چاہے تو خود کر سکتا ہے۔ ابرہا آیا تھا نا کعبے کو گرانے کے لیے، ابرہا کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا، اور حضرت عبد المطلب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ گرانے کے لیے آئے ہیں کعبہ کو۔ حضرت عبد المطلب نے ان کو کہا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو، اگرچہ آپ بیت اللہ کی حفاظت پر مامور ہوا کرتے تھے، بیت اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ علامہ غلام مصطفیٰ الازہری علی رحمہ فرماتے ہیں، لیکن حضرت عبد المطلب نے فرمایا مجھے کعبے کی پرواہ نہیں ہے، کعبہ جس کا گھر ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا۔
میرے اونٹ تم لے کر آئے وہ مجھے واپس کر دو۔ اونٹ لے کر آ گئے، پہاڑوں پہ چلے گئے، اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، مولا تیرا گھر ہے، تم حفاظت کر، مولا آج اگر تیرے گھر کی بے حرمتی ہو گئی تو ہمیشہ ہمیشہ یہ عمل ہوتا رہے گا، مولا اس کی تو حفاظت فرما۔ اللہ کریم چاہتا تو کوئی اور مخلوق بھی بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ نے بظاہر دنیاوی اعتبار سے ایک چھوٹی مخلوق ابابیل کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی، جو جھنڈ کی صورت میں وہاں پر آئے، اور ان تمام ابرہا کے جو لشکر والے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان پرندوں کی وجہ سے، ان پرندوں کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی نے ابرہا کی تمام فوج کو ختم کر دیا۔ تو اللہ کریم نے اپنی اس چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور اللہ نے یہ ہمیں دکھا دیا کہ اے لوگو تم اگر کچھ نہیں کرو گے نا میں کر لوں گا۔ رب کی مشیت، رب کی چاہت یہی ہے کہ میرے بندے یہ خود ان مقدسات کی حفاظت اور حرمت کا خیال کرے۔ حضرات محترم، آج ہم سب کا امتحان ہے بحیثیت ایک مسلمان، اور اسی طرح ہمارے جو حکمران ہیں ان کا اور زیادہ سخت امتحان ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود فلسطین میں ظلم و بربریت ہو رہا ہے۔ 5,500 سے زائد خواتین جو پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ حضرات محترم، 4,000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے، 10 لاکھ مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے، ان کے گھروں کو ختم کر دیا گیا ہے۔ آج مجھے بتائیں، آج ان مسلمانوں کی کیا حالت زار ہوگی جن کی آنکھوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، جن کی آنکھوں کے سامنے ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے سہاگ اجڑ رہے ہیں، جن بوڑھے ماں باپ کے سامنے ان کی جوان اولاد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آج بحیثیت ایک مسلمان ہم سب کو تڑپنا چاہیے، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اور یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے حکمرانوں کو کچھ ہوش آئے۔ پیٹرول سستا کر دیا جی، ڈالر مل گئے جی، یہ کیا ہے؟ یہ خاموشی اختیار کرنے پر ان کو صلہ ملا ہے۔ ان بدبختوں نے خاموشی اختیار کی، اس پر ان کو صلہ ملا کیا کہ ان کو ڈالر بھی دے دیے گئے۔ انہوں نے جو مہنگائی تھی پیٹرول کی، لوگ پریشان تھے، اس کو بھی سستا کر دیا کہ تم فلسطین کے معاملے میں گونگے بن جاؤ۔ آج ہمارے حکمران اور ہمارے وہ ادارے کے جو حقیقت میں ملک کو چلا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یا اسی طرح ہمارے دیگر وہ ادارے ایجنسیاں جو ان تمام سسٹم کو لے کر کے چل رہے ہیں، ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو اگر تم جہاد کو ترک کر دو گے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ایک انچ بھی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے میں اور لوگ لے آؤں گا تمہاری جگہ پر، لیکن بعد میں لوگ تمہیں اچھے انداز سے یاد نہیں کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو دنیا سے چلا گیا، جیسی بھی اس نے جو بھی معاملات کیے، لیکن اس بندے نے ایک کردار ادا کیا جس کو رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے، کہ اس کو کہا گیا کہ حضرت یہ کام کر دیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے کوئی ہلکا کمپرومائز کر لیں، کوئی ہلکے الفاظ کو قبول کر لیں، کوئی اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے مسلمانوں کو جوش آتا ہے، مسلمان اشتعال میں آ جاتے ہیں، تم لوگ اس کو قبول کر لو۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جب محمد عربی کی باری آئے تو ہمیں سینکڑوں لاکھ کروڑوں لاکھ ڈالر کیوں نہ ایڈ دے دو، ہم محمد عربی کی ذات پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ حضرات محترم، اس بندے کا یہ عمل ہو سکتا ہے اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے، جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے 2 کام قرآن اور اہل بیت سے محبت میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ روزے رکھو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، نمازیں پڑھو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، حج کرو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زکوٰۃ دو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ 2 باتیں کہی ہیں کہ تم قرآن اور اہل بیت سے محبت رکھو اور اسی طرح قرآن پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالی کے حبیب فرماتے میں تمہیں جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ حضرات محترم، تو پتہ یہ چلا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا دیکھا گیا کہ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین آپ کی پشت پر تشریف لے آتے ہیں۔ اب بعض اہل اسلام بظاہر وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں کسی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے،
اب ایک بچہ جب پشت پر آئے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا نماز پڑھنے والے کا دھیان اس بچے کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر امام حسین موجود ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں نماز کو مکمل کر رہے ہیں اور طول دے رہے ہیں تاکہ امام حسین کو تکلیف نہ ہو اور نماز میں بھی کوئی فرق نہیں آئے۔ پتہ یہ چلا تمام کاموں سے بڑھ کر جو افضل و اعلیٰ عمل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، آپ سے عقیدت ہے۔ اللہ کریم اس عمل کی وجہ سے باقی نیک اعمال کی بھی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ ہم سب کو سوچنا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں ایسے لوگ نہیں تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن قرآن نے ان کو منافق کہا ہے؟ 1 2 3 آیتیں نہیں بلکہ پوری کی پوری سورۃ المنافقون اللہ نے نازل فرمائی کہ بظاہر کلمہ گو، بظاہر تمہیں یہی نظر آئے کہ اسلام والے ہیں، مسلمان والے ہیں، لیکن در حقیقت یہ لوگوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر کوئی مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یہ کیا ہے؟ انہی کا ایجنڈا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، مسلمان جہاد سے محبت کرتا ہے، انہوں نے مسلمانوں کے دلوں سے ان کی نبی کی محبت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور جس کی وجہ سے میلاد مصطفیٰ کے جلوس کے اندر خودکش دھماکہ کیا گیا۔ کوئی بھی اہل ایمان مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کی ولادت کی خوشی میں اگر کوئی ایسا اہتمام کرتا ہے جو غیر شرعی نہیں ہے، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے، تو کوئی مسلمان ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ یہ سارے لوگ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے، کسی سیاسی جلسے میں نہیں آئے تھے، کسی کے ذاتی پروگرام میں نہیں آئے تھے، بلکہ یہ سارے کے سارے جتنے شہداء تھے اپنے نبی کے ولادت کے موقع پر حاضر ہوئے تھے، اپنے نبی سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہاں پر دھماکہ کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، ہمارا یہ ایمان ہے۔ جنہوں نے کیا وہ غیر مسلم ہیں، اعلی کار کوئی بن گیا یہ ایک الگ بات ہے۔ اور ایک یہ چیز کہ مسلمانوں کے دل سے نبی کی محبت کو ختم کرنا اور لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن منانے سے روکنا، آپ مجھے یہ بتائیں مسلمانوں کی اجتماعیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ جو حج کا ایک اجتماع ہوتا ہے یا عیدین کے معاملات ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت ہوتی ہے۔ کفار جب ان کو دیکھتے ہیں تو اس پر رعب طاری ہو جاتا ہے، لیکن اگر یہ چیزیں ختم ہو جائیں تو یاد رکھنا وہ یہی کہیں گے کہ مسلمانوں کے دل سے یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اگر آج ہم جشن ولادت مصطفیٰ منانا ترک کر دیں، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا مشن ہی روز اول سے یہی ہے کہ مسلمانوں کے دل سے ان کی نبی کی محبت کو ختم کر دیا جائے۔ تو یہ پروگرامز اس طرح کے بھی منعقد کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں ہمارے نبی کی محبت ہو، ہمارے بچوں کو پتہ ہو ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ہم اہل بیت سے محبت کریں اور صحابہ کرام کے بارے میں غلط باتیں کریں، صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کریں اور اہل بیت کے بارے میں ہلکے الفاظ استعمال کریں۔ ہم لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم اولیاء کاملین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اولیاء سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور انبیاء کرام سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو ختم کریں اور جہاد کی محبت ختم کر دیں۔ آج ایک مسلمان کہتا ہے کہ حلوہ کھانا یہ نبی کی سنت ہے، مسواک کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، اور جس نے نبی کی ایک وہ سنت جو ختم ہو چکی ہو اس کو زندہ کہ اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آج جو سنت میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں اس کے بارے میں بھی غور کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے، جب غزوات ہوئے، جتنے غزوات ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود ان میں شرکت کیا کرتے تھے اور خود اس میں حاضر رہا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انہی غزوات کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، طائف کی وادیوں میں آپ پر ظلم کیا گیا، اور اسی طرح کئی مقامات پر آپ پر مصائب و آلام کی آندھیاں چلائی گئیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہے اور ہمیں یہ پیغام دیا، اے لوگوں جب جہاد کی ضرورت ہو تم بھی میدان عمل میں نظر آنا۔
اور یہی طریقہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں کر دکھایا ہے۔ حضرات محترم، آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا کر سکتے ہیں، ہم اسرائیل کی جو مصنوعات ہیں ہم ان کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، یاد رکھیں اس وقت بھی اسرائیل کو جو ایڈ دی جا رہی ہے، اسرائیل کا جو سب سے بڑا ہیلپ کرنے والا جو شخص ہے وہ یہی ہے جو KFC ہے یا اس طرح کے دیگر ادارے ہیں، یہ اپنی کمائی کا تیسرا حصہ انہی کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ جاؤ مسلمانوں کا خون ریزی کرو، مسلمانوں کے ہی پیسے ہوتے ہیں جو ہم سے لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر مسلمانوں کی لاشیں بچھاتے ہیں۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا گیا تم نے ایسے لوگوں کی ہیلپ کی تھی۔ ہم سوچتے ہیں یار میرے جانے سے کیا ہوگا، میرے جانے سے اگرچہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پتہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے نبی کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی خون ریزی کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، ان کی مدد کرنے والوں میں یہ مسلمان شامل نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے نیت کی تھی، بلکہ انہوں نے یہ اپنے ایک ذہن بنایا تھا کہ یار میں آئندہ ایسی مصنوعات کا استعمال نہیں کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے کما کر مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور ایسا بندہ سرخرو ہوگا۔ تو آج ہم نے کم از کم یہ ایک نیت کرنی ہے کہ یار ایسے لوگوں کی مصنوعات کو ہم ترک کریں گے، ہم ہلکی چیز استعمال کر لیں گے لیکن اپنی ملکی چیز کو فوقیت دیں گے، انشاءاللہ الکریم اس سے بھی ان کا کافی نقصان ہوگا۔ یاد رکھیں اسرائیل کوئی پراپر ایک باقاعدہ ملک نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ان کی تاریخ پڑھیں، انہوں نے کبھی در در کی ٹھوکریں کھائیں، سمندروں میں گھومتے رہے، فلسطین کے مسلمانوں نے ان پر احسان کیا اور ان کو جگہ دی، اور آج یہی طریقہ یہی انداز سرگودہ ربوہ کے اندر ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا قادیانیوں کو دنیا بھر سے لا کر یہاں جمع کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان خاموش ہیں، حکمراں خاموش ہیں۔ ہمارا موجودہ وزیر اعظم پوری دنیا کا دورہ کر کے آ گیا لیکن اس کو فلسطین کے مسلمان یاد نہیں ہے۔ وہ امریکہ کا صدر بدبخت وہ وہاں سے چلا اور اسرائیل میں پہنچا اور ان کو آ کر کہنے لگا کہ تم بعد میں آنا، پہلے ہم مسلمانوں کی خون ریزی کریں گے، جو چیز چاہیے ہم حاضر ہیں۔ لیکن مسلمان 57 اسلامی ممالک جن کا اتحاد بنا تھا اور جس میں ہمارا جنرل راحیل شریف صاحب گئے تھے اور اتنا بڑا پروگرام بنایا گیا تھا کہ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے کردار ادا کریں گے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان کی ساری باتیں صرف بیان بازی تک ہیں۔ قرآن میں رب نے واضح فرما دیا ہے اے لوگو تم ایسا نہیں کرو گے نا، اللہ کریم کو کوئی بھی غرض نہیں ہے۔ اللہ کریم تو یہ فرماتا ہے وَمِن رِبَاطِ الْخَيْرِ کہ اے لوگو تم ہر وقت تیاری میں رہا کرو، اپنے ساز و سامان تیار کر کے رکھا کرو، جب جب جہاد کی ضرورت ہو تم اس پر بھی عمل کیا کرو۔ تو جہاد کرنا یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، لیکن بعض صورتوں میں فرض بھی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی موجودہ صورتحال بتائی کہ موجودہ صورتحال میں جب فلسطین پر حملہ ہو رہا ہے، غزہ میں بمباری ہو رہی ہے، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمیں مغموم بھی ہونا چاہیے، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد بھی رکھتے رہنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے مولا ہمیں ایسا موقع عطا کر ہم بھی تیری راہ میں جا کر کے جہاد کریں، ہم ان مسلمانوں کی مدد کریں مولا، تو ہمیں ایسے مواقع عطا کرے گا۔ باقی ہم بے اختیارے لوگ ہیں مولا، ہمارے حکمران کہ جن کے پاس اختیارات ہیں، ہمارے وہ ادارے کہ جن کے پاس اختیارات ہیں، اللہ ان کو بھی توفیق دے جائیں اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسلمانوں کی صورتحال پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، اللہ کریم ان مسلمانوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس طرح کی محافل آپ احباب بھی اپنے گھر پر منعقد کرنا چاہتے ہیں، یقیناً ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہم نے کوئی غیر شرعی بات کی ہو، کوئی غیر شرعی کلام پڑھا گیا ہو، کوئی غیر شرعی عمل کیا گیا تو آپ مجھے بتائیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ تمام بھی اپنے گھروں پر محافل منعقد کرنا چاہتے ہیں، نمبر لکھا ہوا ہے، نمبر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس نمبر کو سیو کریں اور ہمارے فہد بھائی سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کے گھرانے پر بھی اس طرح کی بہترین محفل منعقد کی جائے گی۔ میں آپ تمام احباب کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ کریم میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔